مسائل میں جو ہے ساری بیسک چیزیں ساری انشاءاللہ آ جائیں گے، اور مسائل اتنا تو سیکھ لینا چاہیے جتنا ہمارے لیے آسانی ہو اور ہم آسانی سے اس کو سیکھ سکیں۔ اب یہاں پر ہم نے وضو کے فرائض، وضو کے سنت، وضو کے مکروہات، نواقض وضو، یہ ساری چیزیں ہم نے، وضو کے فرض، مستحبات، یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھ لیا تھا، سنتیں۔ اب یہاں سے ہم غسل کا مسنون طریقہ سیکھیں گے۔ تو جب غسل کا ارادہ کریں تو پہلے استنجا کریں، اور اگر کسی جگہ ظاہری نجاست لگی ہو تو اس کو دھو لیں۔ یعنی جب ہم ناپاکی کا غسل لیتے ہیں تو سب سے پہلے استنجا کریں، یہ بھی ادب میں سے، یہ بھی غسل کا مسنون طریقہ ہے۔ استنجا سے فارغ ہونے کے بعد اگر کہیں پر نجاست لگی ہے، چھوٹے بچے ہیں، پیشاب کر دیے، کچھ بھی ہے، ظاہری طور پر اگر ظاہری بدن پہ کوئی نجاست لگی ہے تو اس کو پہلے دھو ڈالیں۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ اگر اس کو نہ دھویا جائے اور ڈائریکٹلی نہانے لگے تو پھر وہ نجاست کیا ہوگی، پھیل جائے گی، ہر جگہ پھیل جائے گی۔ تو اس لیے شریعت نے بہت سلیقے سے ہمیں سکھایا ہے کہ سب سے پہلے آپ کیا کریں، نجاست کو دھو ڈالیں، اس جگہ کو کیا کریں، پہلے دھو کے بہا دیں، پھر اس کے بعد وضو کر لیں جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ یعنی دیکھیں غسل کے فرائض تو ہم نے پڑھ لیا ہے کہ غسل کے فرائض کیا ہے، ناک میں پانی ڈالنا نرم ہڈی تک، اور منہ بھر کے کلی کرنا، یعنی چاروں طرف جو ہے اور غرارہ کر لینا اچھے سے، اور پورے بدن کو بھگو دینا کہ ذرا سا بھی جسم میں کوئی حصہ خشک نہ رہے، سوکھا نہ رہے۔ پھر اس کے بعد جس طریقے سے چاہیں تو اس طرح نہا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے مسنون، اب ہم سنت طریقہ پڑھ رہے ہیں، تو سنت طریقہ یہ کہ پہلے استنجا کر لیں، اور اگر ظاہری بدن پر کہیں نجاست لگی تو اس کو دھو لیں، اس کے بعد پورا وضو کر لیں جس طریقے سے آپ یہ وضو میں وضو کرتے ہیں، اور اگر پختہ جگہ یا تخت یا پتھر پر غسل کر رہا ہو تو پاؤں بھی ابھی دھو لیں۔ ابھی پہلے ایسا تھا کہ ٹائلز وغیرہ کا زمانہ، سیمنٹڈ وغیرہ کا زمانہ تو اب آیا ہے، پہلے ایسا تھا کہ مٹی رہتی تھی تو پیر بھر جاتے تھے کیچڑ کی وجہ سے، یا وہی اسی جگہ پر پانی گرتا تھا تو پیر گندے ہو جاتے تھے، تو پورا وضو کر لیتے تھے اور پھر دوسری جگہ ہٹ کر کے پھر پیر دھوتے تھے۔ لیکن اب تو ایسا نہیں ہے، تو شہروں میں تو خاص کر اب اچھا انتظام ہے، تو یہاں پر جو ہے ساتھ میں پورا وضو کر لیں پیروں کے ساتھ میں۔ پھر اس کے بعد وضو میں منہ بھر کر کلی کرنا، اور صرف روزے کی حالت میں غرارہ کرنے کو منع کیا گیا ہے، باقی آپ غرارہ کر سکتے ہیں۔ وضو میں جو ہے غرارہ کرنا چاہیے کہ حلق تک جو ہے پانی کو لے جانا، اور ناک صاف کرنا، اور تھوڑا سا پانی کو اتنا لے لینا کہ نرم ہڈی تک پہنچ جائے۔ 3 بار پانی جو ہے پہنچانا۔ وضو کے بعد تھوڑا سا پانی لے کر سارے بدن کو مل لیں، اس کے بعد 3 بار سر پر پانی ڈالیں، پھر داہنے کندھے پر پانی، پھر بائیں کندھے پر پانی۔ اب یہ جو ہے پورا غسل کا طریقہ ہے۔ تو یہاں پر لاسٹ میں جو ہے سر پہ 3 بار پانی ڈالنا، پھر دائیں طرف 3 بار پانی ڈالنا، پھر بائیں طرف 3 بار پانی ڈالنا، یہ لاسٹ میں کرنا ہے جب پورا نہا کر کے ہو جاتا ہے۔ یہ سب سنت طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد مسئلہ یہ ہے، اگر غسل کے بعد معلوم ہو کہ فلاں جگہ سوکھی رہ گئی ہے تو خاص اسی جگہ کو دھو لیں، پھر سے پورا غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنی آسانی فرمائی ہے کہ اگر نہاتے نہاتے کوئی جگہ رہ گئی ہے اور بعد میں یاد آیا، جیسے مسائل بہت سارے دیکھیں اب نہیں ہیں لیکن پہلے ہوتے تھے، آٹا گوندھ لیا، ناخن میں آٹا اتنا زیادہ لگ گیا کہ وہ ایک دم ہارڈ ہو گیا ہے، نہانے پر بھی کبھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر پانی نہیں جا پایا، بعد میں ناخن پہ نظر گئی، تو آٹے کو چھڑا لیں اور اس ناخن کی جگہ پر انگلی کو کیا کریں، دھو لیں، تو غسل ہو جائے گا۔ دیکھیں یہ تو سنت طریقہ ہے اور فرائض ہیں، ورنہ غسل تو اتنا آسان ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر کوئی شخص کو نہانے کی حاجت ہے اور وہ باہر ہے اور اچانک بارش کا موسم میں بارش ہو گئی اور اس کا پورا بدن بھیگ گیا، گھر میں آ کے وہ کلی کر لے، ناک میں پانی ڈال لے، وہ پاک ہو جائے گا۔ اتنا آسان ہے۔ تو یہ تو ایک طریقہ سکھایا گیا ہے کہ سنت طریقے سے کرو گے تو جتنے اچھے سے کرو گے ثواب میں اتنا اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ورنہ فرائض ادا ہو جائیں، آپ وضو بھی ناک میں پانی ڈال لیں، کلی کر لیں، پورے بدن کو اچھے سے بھگو دیں، آپ کا غسل ہو گیا۔ لیکن جو ہمیں سنت طریقہ سکھایا گیا اس طریقے سے کریں گے تو ہمیں اور زیادہ ثواب ملے گا۔ فرائض غسل کتنے ہیں؟ 3 فرائض غسل 3۔ ایک تو خوب اچھی طریقے سے منہ بھر کر کلی کر لینا، حلق تک پانی پہنچانا اور غرارہ کر کے اچھی طریقے سے کلی کرنا، منہ کے چاروں طرف پانی پہنچانا حلق تک، اور پھر اس کے بعد
नाक में पानी डालना, नरम हड्डी तक पहुंचाना और फिर तमाम बदन को पूरी तरह अच्छी तरह धो लेना कि कोई भी हिस्सा सूखा ना रहे। फिर गुस्ल की सुन्नत क्या है? गुस्ल की नियत कर लें। देखें हमारे नजदीक नियत जो है फर्ज नहीं ना वाजिब है, लेकिन कर लें तो अच्छा है, नहीं करेंगे तब भी गुस्ल हो जाएगा। तो सबसे पहले नापाकी दूर करना का इरादा कर लें और इससे सबसे पहले इस्तिंजा कर लें, फिर वजू कर लें, फिर बदन को अच्छी तरह मल लें और सारे बदन में 3-3 बार पानी बहा लें। और गुस्ल में ऐसी चीजें जो मकरूह हैं वो क्या है? मकरूह यानी जिसको शरीयत ने पसंद नहीं किया है। तो मकरूह चीजें क्या है? बिला जरूरत पानी बहाना, यानी हम बैठे हैं शावर चालू है, या बहुत ज्यादा इतनी ज्यादा पानी बहाना कि जो इसराफ में आ जाए। और फिर इसी तरीके से दूसरा ये है कि इतना कम पानी लेना कि जिससे अच्छे से गुस्ल ही ना हो पाए, तो इतना कम भी पानी नहीं लेना कि हम अच्छे से नहा भी ना पाए। और फिर इसी तरीके से गुस्ल करते वक्त किसी से बातचीत ना करना मना किया गया है, अदब के खिलाफ है। और इसी तरीके से बाथरूम वगैरह में किबला रुख हो करके गुस्ल नहीं करना चाहिए। देखें हम हदीस बार बार पढ़ते हैं, इस्तिंजा हो या गुस्ल हो तो किबले की तरफ ना अपना रुख करें ना अपनी पीठ करें, यानी सामने भी नहीं करना है और ये पीठ भी नहीं करना है। तो इसीलिए ऐसी तरफ बैठ जाएं जिस तरफ जो है ये साइड पड़े, सामने और पीछे ना पड़े। अदब है और अगर अदब के खिलाफ करें तो वो मकरूह है। कुछ वजू के जरूरी मसाइल हैं। किसी के हाथ पैर फट गए हैं, जैसे अभी हम तो शहर में रहते हैं तो इतना ज़्यादा ना हमें काम है ना कुछ है, लेकिन देहात में आज भी लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं जो लोग, और ऐसा काम करते हैं जिनकी वजह से उनके हाथ फट जाते हैं, पैर फट जाते हैं। अभी हम जो घरों में अपनी मेट लगाते हैं उनका दिन भर हर घर में पानी का काम होता है तो उनके पैर फट जाते हैं। तो ऐसे लोग या फिर कभी बीमारी की वजह से या किसी भी वजह से अगर हाथ पैर में ये हाथ पैर फट जाएं और अगर उसमें कोई चीज़ लगा ली है, कोई दवा लगा ली है और उसके निकालने से हमें तकलीफ होती है, यानी उसमें दवा लगाने के बाद फिर से निकालो तो उसमें क्या होगी? तकलीफ होगी, क्योंकि वजू तो हमें 5 वक्त की करनी पड़ती है। ज़्यादा से ज़्यादा असर और मगरिब में एक वजू से इंसान जो है, क्योंकि वहाँ पर जिक्र में मशगूल रहते हैं, ये तो फिर भी 4 बार तो करनी ही पड़ती है। और जिसको नफिल पढ़ने का एहतमाम है तो और भी करते हैं, तो वजू का मसला तो बार बार आता है। तो अब ऐसे में क्या होगा? बार बार दवा लगाना, बार बार निकालना तकलीफ की बात है। तो अब ऐसे में क्या करेंगे कि उसको निकाले बगैर अगर ऊपर से ही पानी बहा देंगे तब भी वजू क्या होगा? हमारा हो जाएगा। मसला दूसरा मसला ये कि अगर हाथ पैर वगैरह में कोई फोड़ी हो जिस पर पानी डालने से नुकसान होता हो तो पानी ना डालें। वजू करते वक्त उस पर भीगा हुआ हाथ फेर लें, खाली ऊपर से हाथ फेर लें, उसे मसा कहते हैं। और अगर मसा करना भी नुकसान करे तो वहाँ पर हाथ भी ना फेरे, उतनी जगह आप छोड़ सकते हैं, आपका वजू हो जाएगा। अगर जख्म पर पट्टी बंधी हो और पट्टी खोलकर जख्म पर मसा करने से नुकसान हो या पट्टी खोलने बांधने में भी बड़ी दिक्कत और तकलीफ होती हो तो पट्टी के ऊपर मसा कर लेना दुरुस्त है। और अगर ऐसा ना हो तो पट्टी पर मसा करना दुरुस्त नहीं है, पट्टी खोलकर जख्म पर मसा करना चाहिए। तो ऐसा होता है कि कोई जख्म में हमारी पट्टी लगी हुई है या किसी की भी पट्टी है, तो अगर निकालने में बांधने में बहुत ज़्यादा तकलीफ है या फिर पट्टी के नीचे मसा करने से मना किया गया है तो ऐसी हालत में हम पट्टी के ऊपर ही करेंगे, मसा हो जाएगा और इससे वजू में कोई नुकसान नहीं होगा। और अगर पूरी पट्टी के नीचे जख्म नहीं है तो अगर पट्टी खोलकर जख्म को छोड़कर बाकी सब जगह धो सकते हैं तो ऐसा ही करें। और अगर पट्टी खुद ना खोल सके और कोई दूसरा खोलने या बांधने वाला भी नहीं है तो सारी पट्टी पर मसा कर लें, जहाँ जख्म है वहाँ भी और जहाँ जख्म नहीं है वहाँ भी। देखें शरीयत ने हर मसले को सिचुएशन के हिसाब से, हालात के हिसाब से बयान किया है कि अगर कोई खोलने बांधने वाला भी नहीं है तो आप ऐसा करें, पूरे पट्टी पर ही मसा कर लें। जिस चीज के निकलने से वजू टूट जाता है वो चीज नजिस होती है और जिससे वजू नहीं टूटता वो नजिस भी नहीं होती। तो अगर जरा सा खून निकला कि जख्म के मुंह से बहा नहीं या जरा
اس ذرا سی قے ہوئی یعنی وومیٹنگ ہوئی تھوڑی سی، منہ بھر کر نہیں ہوئی، اور اس میں کھانا یا پینا یا پت یا جمع ہوا خون نکلا، تو یہ خون اور قے نجس نہیں ہے، اس کا دھونا واجب نہیں ہے۔ اور اگر منہ بھر کر الٹی ہو گئی تو وہ ناپاک ہے، کسی جگہ کپڑے یا بدن میں لگ گئی تو وہ بھی دھونا واجب ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری خواتین کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں، دودھ پیتے بچے ہیں، اگر منہ بھر کر وہ دودھ ڈال دیں، بچوں کی عادت ہوتی ہے نا، بچے دودھ ڈالتے ہیں، تو اگر بچے اتنے زیادہ دودھ ڈال رہے ہیں یعنی منہ بھر کر دودھ ڈالیں تو وہ بھی ناپاک ہے، یعنی اگر دوپٹے میں لگ گیا ہو یا بستر پہ لگ گیا ہو تو ہمیں اس کو دھو دینا چاہیے۔ خاص کر جو ہے یہ زیادہ تر لاپرواہی ہوتی ہے چھوٹے بچوں کے گھر والوں میں، کیونکہ چھوٹا بچہ ہے، بہت سارے لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ چھوٹا بچہ جب تک کھانا پینا نہیں کھاتا ہے تو اس کا پیشاب بھی پاک ہے، اور اس کی دودھ والی الٹی کو بھی پاک سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں، دیکھیں پیشاب پیشاب ہی ہے، چاہے وہ 1 دن کے بچے کا ہو، چاہے وہ 6 مہینے کے بچے کا ہو، چاہے وہ دودھ پیتے بچے کا ہو، چاہے بڑے بچے کا ہو، تو پیشاب ہے، وہ تو ناپاک ہی ہے۔ اور دیکھیں اب جہاں پر جاہلیت ہے، گاؤں وغیرہ میں جہاں پہ دین نہیں پہنچا ہے، تو ان کو ابھی بھی یہی لگتا ہے کہ چھوٹے بچے جب تک کھانا پینا نہیں کھاتے ہیں تو ان کا پیشاب پاک ہے، ناپاک نہیں ہے، حالانکہ بہت ساری حدیثیں ہیں۔ تو اسی لیے بچہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بچے کا پیشاب ناپاک ہے۔ اسی طرح بچے کی الٹیاں جو بار بار ہوتی ہیں، تو کچھ بچے کم کرتے ہیں، کچھ بچے بہت زیادہ کرتے ہیں، تو زیادہ اگر کرتے ہیں تو وہ بھی ناپاک ہوگا۔ جس کپڑے پر بھی لگا وہ کپڑا بھی آپ کو دھونا پڑے، اتنا سا حصہ دھو دیں، آپ کا پاک ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ وضو کے بعد کسی کا سطر دیکھ لیا، اپنا سطر کھل گیا، یہ بھی بات بہت زیادہ مشہور ہے عورتوں میں، خاص کر جو ہمارے یہاں بوڑھی عورتیں ہیں۔ اب دیکھیں انہوں نے جو اپنی جوانی سے سنتے آئی ہیں نا، پھر ان کو سمجھانا بہت مشکل ہے۔ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ آج بھی سب کو ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ ہم نے وضو کر لیا ہے تو ہم خود بھی کپڑے نہیں تبدیل کر سکتے، سطر کھل جائے گا۔ بہت سارے لوگوں میں تو یہ بھی مشہور ہے کہ اگر وضو کر لیا ہے تو سر سے دوپٹہ گر گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر بچے کو آپ نے دھلا دیا یا بچے کے کپڑے بدلا دیے، بچہ پورا برہنہ ہو گیا، کوئی بھی اس کے کپڑے نہیں تھے جسم میں، آپ نے اس کے جسم کو دیکھ لیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ بہت ساری چیزیں مشہور ہیں، لیکن یہ سب کیا ہے؟ غلط ہے۔ وضو اسی سے ٹوٹتا ہے جس سے ہمیں، جو ہم پڑھ چکے ہیں نواقض وضو کے بیان میں، اس سے باقی جو ہے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طریقے سے اگر وضو کرنے کے بعد ناخن کاٹے یا کسی جگہ کی کھال نوچ ڈالے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس جگہ کو دوبارہ دھونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر وضو کرنا تو یاد ہے اور اس کے بعد وضو ٹوٹنا اچھی طرح یاد نہیں ہے کہ ٹوٹا ہے یا نہیں، تو اس کا وضو باقی سمجھا جائے گا۔ ناخن کاٹ لیے، یا ایسا ہوتا ہے کہ ڈیڈ سکن ہو جاتی ہے کوئی زخم کے بعد، جب ہمارا زخم ٹھیک ہوتا ہے تو وہ سکن نکلنے لگتی ہے۔ اب اگر کسی نے وضو کے بعد وہ سکن کو نکال دیا لیکن اس میں سے کچھ بہا نہیں، کچھ نکلا نہیں، تو پھر آپ کا وضو سلامت ہے، آپ کا وضو نہیں ٹوٹا۔ اور سے اگر ناخن کاٹے ہیں تب بھی آپ کا وضو نہیں ٹوٹا، آپ کو دوبارہ دھونے کی بھی ضرورت نہیں، اگر دھونا چاہیں تو دھو سکتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اگر کوئی نابالغ بچہ ہے، قرآن مجید پڑھے اور ان کی عادت ڈلوائی جائے کہ باوضو قرآن چھوئے، لیکن اس بارے میں ان پر سختی نہ کی جائے کیونکہ مکلف نہیں ہے۔ تو نابالغ بچہ ہے، جیسے چھوٹے بچے ہیں ابھی 3 سال 4 سال 5 سال، تو یہ بچے کیا ہیں؟ نابالغ بچے ہیں۔ تو 7 سال کے بچے، حالانکہ 7 سال میں ہمیں نماز کا حکم دینا چاہیے، پھر 10 سال میں تو مارنے کا حکم ہے، تو یہ نابالغ بچے جو ابھی صحیح غلط بھی نہیں سمجھتے اور ان پر جو ہے اپنی شریعت کے احکام پوری طرح اس پر نہیں ہوئے ہیں، تو جو نابالغ بچے ان پر ہم کو قرآن پڑھنے کی عادت تو ڈلانی ہے، لیکن شروع سے یہ عادت ڈلائیں کہ بیٹا وضو کرو پھر قرآن کو چھو، تو بچے کی عادت پڑے گی۔ اور اگر بچہ بار بار وضو نہیں کر رہا ہے تو سختی نہ کریں، کبھی اگر ایسے نورانی قاعدہ پڑھ رہا ہے یا کچھ پڑھ رہا ہے تو پڑھ لینے دیا کریں۔ تو اس طریقے سے بچوں کو جب تک ہم عادت نہیں ڈالیں گے تو پھر عادت نہیں پڑے گی، تو اسی لیے بچوں کو عادت ڈلانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے کسی کا وضو ہے، اب اس کو یہ کنفرم نہیں ہو رہا ہے کہ میری وضو ٹوٹی ہے یا نہیں ٹوٹی ہے، اب اس کو یاد بھی نہیں ہے، کنفرم بھی نہیں ہے، تو شک کے بنا پر حکم کو ظاہر نہیں کیا جاتا۔ تو اسی لیے جو ہے اگر کسی کو پکا یقین نہیں کہ میری وضو ٹوٹ گئی ہے تو اس کا وضو باقی مانا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے یہ کچھ مسائل ہیں جو ہمیں پتہ ہونا چاہیے اور ہم ان پر عمل کریں۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں، دیکھیے یہ تو وضو والی بات ہے کہ وضو کے بعد بھی اگر آپ ناخن کاٹیں تب بھی آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ بہت سارے خواتین میں یہ بھی مشہور ہے کہ حیض کی حالت میں آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے ہیں،
آپ ناپاکی کی حالت میں ناخن نہیں کاٹ سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ سب پہلے کے ہی جو لوگ سنتے آئے ہیں وہی چیز جو ہے ابھی بھی چلی آ رہی ہے، لیکن ہم انشاءاللہ صحیح سیکھیں اور لوگوں کو صحیح سکھائیں، یہی ہمارا مقصد ہے. تو ناخن وغیرہ کاٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. آپ چاہیں تو ناخن کاٹنے کے بعد ہاتھ دھو لیں، اچھا ہے، ادب ہے، کیونکہ ناخن کے نیچے جو ہے بیکٹیریا ہوتے ہیں، گندگی ہوتی ہے. کاٹنے کے بعد اگر ہم دھو لیں گے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر کوئی نہ دھوئے تو اس کے وضو میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو انشاءاللہ آگے کے مسائل ہم اگلے سنڈے کو شروع کریں گے.